اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹتی میں دروازے تک پہنچ ہی گئی اور آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سارے گھر پر ایک عجیب اداسی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے در و دیوار کو دیکھا، کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گئی۔ میں خاموش وجود کو گھسیٹتی آگے بڑھی۔ میری نظر خالی بیڈ پر پڑی۔ میرے بڑے بھیا کا بیڈ خالی تھا، وہ اسپتال میں تھے، وہ دل کے مریض تھے۔ میں نے دوسرے کمرے میں دیکھا، بکھرے بال اور اجڑے وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے جو عورت بیٹھی تھی۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ میری بڑی بھابھی ہیں۔ میری نظریں دوبارہ بھابھی کے وجود پر ٹک گئیں۔ بڑی بھابھی میرے منہ سے کپکپاتا ہوا نکلا۔ بڑے بھیا کی انجم کو طلاق ہو گئی۔ میں جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، میں نے گھبرا کر موبائل کی جگمگاتی اسکرین کو دیکھا اور پھر دوبارہ فون کان سے لگا لیا، اس امید کے ساتھ جو بھی سنا وہ غلط ہوگا۔ دراصل منزہ کچھ اور کہہ رہی ہوگی، میں نے سنا کچھ اور ہوگا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ بڑے بھیا کی انجم کو طلاق ہو گئی، میری چھوٹی بہن منزہ نے اپنی بات کو دہرایا۔ بڑے بھیا کی انجم کو؟ میں شدید حیرت زدہ تھی۔ ہاں بھائی، بڑے بھیا کی انجم۔ منزہ کا لہجہ کچھ جتاتا ہوا سا تھا۔ بڑے بھیا کی دلہن نیلوفر بھابھی گھر میں داخل ہو رہی تھیں، ان کا پھولوں سے استقبال ہو رہا تھا۔ سب لڑکیاں گا رہی تھیں اور ان آوازوں میں سب سے نمایاں آواز میری تھی۔ بڑے بھیا ہم چاروں بہنوں کے ایک ہی تو بھائی تھے، محبت کرنے والے پروقار بڑے بھیا۔ ہم چاروں بہنیں بڑے بھیا کو دل و جان سے چاہتی تھیں، تو بڑے بھیا بھی ہم کو بہنوں سے زیادہ بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتے۔ میں 7ویں جماعت میں تھی جب بڑی بھابھی نیلوفر ہمارے گھر کا حصہ بنی۔ بڑی آپا کی شادی ہو چکی تھی اور چھوٹی آپا BA کر رہی تھی۔ میں تیسرے نمبر کی اور سب سے چھوٹی منزہ۔ جب سرخ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی بھابھی کے برابر میں بڑے بھیا جا کر بیٹھے تو منزہ ان کی گود میں تھی اور میں بڑے بھیا کے گھٹنے سے لگی جھک جھک کر بڑی بھابھی کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، میں آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں؟ مجھے سانولی سلونی سی بڑی بھابھی بہت اچھی لگتی تھی، اور اچھا لگنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ میرے بڑے بھیا کی دلہن تھی۔ ہاں ہاں کر دو، بلکہ روز ہی کر دیا کرو، لیکن آہستہ آہستہ، کیونکہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بڑی بھابھی کا لہجہ روکھا سا تھا، لیکن مجھے لہجوں کی کہاں پہچان۔ میں تو ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ان کے لیے سر درد کی دوا لینے بھاگی، اور پھر کمرہ صاف کرنے کے بعد جب تک بڑی بھابھی سو نہیں گئیں میں ان کا سر دباتی رہی۔ بڑی بھابھی مزاجن کافی نخرے والی تھیں، ذرا الگ تھلگ سی رہتیں، اپنے کام سے کام رکھتیں۔ جب بڑی آپا اپنے سسرال سے آتیں تو انہیں بڑی بھابھی کا اس طرح سے لیے دیے رہنا بہت کھلتا۔ وہ اکثر امی سے شکایتاً کہتیں، ضروری تو نہیں جو تمہاری سسرال میں ہوتا ہے وہی ہم بھی کریں۔ جواب میں امی کا ایک جملہ بڑی آپا کو خاموش کر دیتا کہ اپنی سسرال میں صبح سے شام تک وہ کاموں میں الجھی رہتیں، اور جو ایک آدھ دن کے لیے میکے آتیں تو امی کو اکیلے کام کرتا دیکھ کر ان کے ساتھ لگ جاتیں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کو دیکھا۔ بڑے بھیا روز آفس سے آ کر مجھے اور منزہ کو آئس کریم دلوانے لے کر جاتے۔ میں بہت شوق سے بڑے بھیا کا ہاتھ تھامے آئس کریم کھاتے کھاتے گھر آتی، لیکن اب بڑے بھیا میری آئس کریم خود ہی لے آئے۔ کھا لو بیٹا، امی نے مجھے جذبز ہوتے دیکھ کر کہا۔ اب بڑے بھیا روز شام کو بڑی بھابھی کو لے کر واک پر چلے جاتے تھے اور واپسی پر آئس کریم لے آتے تھے۔ بیٹا، تمہاری بھابھی اکیلے جانا چاہتی ہیں، بڑے بھیا اگر ان کی بات نہیں سنیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گی، امی نے مجھے بہلایا، اور میں نے سر جھکا کر آئس کریم کھانا شروع کر دی کہ دل مانے یا نہ مانے، لیکن بڑے بھیا کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، یہ بات مجھے کیا گھر میں کسی کو بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید کچھ لوگوں کا خمیر ناشکری سے اٹھتا ہے، اور بڑی بھابھی کا شمار بھی اسی قسم کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ بڑی بھابھی کا سب بہت خیال رکھتے، وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ بڑے بھیا کے آفس جانے کے بعد یا تو وہ فون پر لگ جاتی یا پھر اپنے میکے چلے جاتی اور بڑے بھیا کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ امی خاموش رہتی اور ہم سب کو چپ رہنے کی تاکید کرتی۔ وقت کچھ آگے سرکا تو بھابھی رات کے کھانے میں امی کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی کہ بھیا بھی موجود ہوتے تھے۔ پھر بڑی بھابھی کی گود میں ننھی سی گلابی سی پری آ گئی۔ بڑے بھیا کو اپنی بہنوں سے بہت پیار تھا، شاید اللہ نے اسی لیے انہیں اوپر تلے 2 بیٹیاں دے دیں۔ بڑی بھابھی کو اللہ سے بڑی شکایت تھی اور ہمارے گھر کا بچہ بہت خوش تھا۔
لیکن حقیقت میں کچھ لوگ ناشکرے ہی ہوتے ہیں، اور بڑی بھابھی کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے اور بھابھی مسحری سے نیچے پیر نہیں اتارتی تھی۔ پہلے تو بڑی بھابھی امی کے ساتھ کام میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا بھی لیتی تھیں، لیکن جب سے مریم اور انجم پیدا ہوئیں، بھابھی کا نخرہ اور مزاج آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ بڑی بھابھی کبھی گھر کا فرد نہیں بن پائیں، شاید انہوں نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بڑے بھیا چپ چپ سے لگتے۔ میرا دل چاہتا میں بڑے بھیا کے گلے لگ کر پوچھوں، بڑے بھیا پہلے کی طرح ہنستے کیوں نہیں، ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا کیوں نہیں لگاتے؟ لیکن اب میں بڑی ہو گئی تھی، لحاظ اور شرم آڑے آتی۔ میں اب بڑے بھیا کے پاس جاتی تو وہ خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، اور میں بہت ساری باتیں کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود ان سے کہہ نہیں پاتی۔ میں اسکول سے کالج میں آ گئی، چھوٹی آپا کی بھی شادی ہو گئی، ابا اکثر بیمار رہنے لگے، امی خاموش رہتیں اور بڑے بھیا اپنی دنیا میں مگن مگر خاموش۔ خواہ آپ کے گھر والے ڈرامے بازی کرتے ہیں، کوئی آپ سے محبت نہیں ہے کسی کو۔ ارے محبت ہوتی تو اس طرح پیروں میں زنجیریں باندھ کر تو نہیں رکھتے۔ آپ کی دونوں بہنیں سسرالوں میں عیش کر رہی ہیں اور میں دو بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہوں، رات دن چولہے میں گھسی رہتی ہوں۔ ارے دونوں بڑی تو بڑی، آپ کی تو چھوٹی بہنیں بھی بہت زبان دراز ہیں، سارا دن پڑھتی ہیں اور نہ لکھتی، لیکن دکھانے کے لیے کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہیں۔ لیکن بڑے بھیا نے کچھ بولنا چاہا، لیکن بند کریں، ارے یہ سب ڈرامہ ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی اس طرح کاموں میں لگ جاتی ہیں جیسے سارا دن بیچاریاں یہی کام کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ساس ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے۔ آپ کی امی جان کے فرمودات میرے بارے میں کچھ اور ہیں اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں کچھ اور۔ امی آپ رہنے دیں، میں نے کوفتے کا سالن پکا دیا ہے، شامی کباب بھی تیار کر کے ڈیپ فریزر میں رکھ دیے ہیں، کچھ اور بتا دیں وہ بھی پکا دوں تاکہ آپ کو کچھ سہولت ہو جائے۔ بڑی آپا جو کچھ دن کے لیے آئی ہوئی تھیں امی سے مخاطب تھیں۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا جب بھی 1-2 دن کے لیے رہنے آتی، امی کے ڈھیروں کام نپٹا جاتی۔ چھوٹی آپا مشین لگا لیتی، کپڑے دھوتی، الماریاں صحیح کرتی تو بڑی آپا کچن سنبھال لیتی۔ میرے اور منزہ کے مزے آ جاتے، ہم دونوں آرام سے اپنے ادھورے اسائنمنٹ مکمل کرتے۔ لیکن سن رہے ہیں نا آپ؟ بڑی بھابھی کی آواز مجھ کو حقیقت کی دنیا میں کھینچ لائی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، ان دونوں چھوٹی نکمیوں کے ساتھ ساتھ میں ان دونوں بڑی مہارانیوں کے سامنے بھی کھانا ٹرے میں لگاؤں، حد ہوتی ہے زیادتیوں کو بھی۔ میں جو بڑے بھیا اور بھابھی کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، ان کے کمرے سے آتی آوازوں کو سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی، اور پھر میں خاموشی سے پلٹ گئی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا کہ کاش ہم اندھے، گونگے اور بہرے ہو جائیں۔ رک جاؤ، کھانا کھا کر چلی جانا، بڑی بھابھی نے مجھے چادر اوڑھتے دیکھ کر اوپری دل سے کہا۔ پتہ نہیں کیسے دل اتنے تنگ ہوئے کہ ابا کا گھر بڑی بھابھی کو چھوٹا لگنے لگا۔ بڑے بھیا کی اوپر تلے 2 بیٹیاں ہو گئیں تو پھر بڑی بھابھی نے الگ گھر کی ضد باندھ لی۔ امی اور ابا نے خاموشی سے بڑے بھیا کو الگ کر دیا۔ جس دن بڑے بھیا کا سامان ٹرک پر لدا، اس دن میں بہت پھوٹ کر روئی۔ بڑے بھیا میرے لیے کیا تھے یہ تو بڑے بھیا بھی نہیں جانتے تھے۔ ابا نے بڑے بھیا کے الگ رہنے کو سہنا چاہا، لیکن وہ ابا کے دوست بھی تو تھے۔ لاشعوری طور پر بڑے بھیا کی واپسی کے وقت ابا کی آنکھیں وال کلاک پر ٹھہر سی جاتیں، اور پھر ایک رات سینے میں اٹھنے والا درد ہم سے ہمارے ابا کو چھین کر لے گیا۔ بڑے بھیا کی آمدنی معقول تھی، لیکن بڑی بھابھی کے شاہانہ خرچوں کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتے۔ ابا کے انتقال کے بعد بڑے بھیا نے بہت چاہا کہ ہم سب ایک بار پھر ایک چھت تلے رہیں، لیکن بڑی بھابھی نہیں مانی۔ کچھ عورتیں دل میں سسرال والوں کے لیے ایک نہ سمجھ میں آنے والی کدورت لے کر ہی آتی ہیں، اور اس کدورت کو سسرال والوں کے اچھے رویے، مخلصانہ برتاؤ اور صلح جوئی کے باوجود کم کرنے کی بجائے اپنے دلوں میں رائی کا پہاڑ بنائے رکھتی ہیں، اور وہ اپنے دلوں کا میل اور کدورت اپنی اولادوں میں ضرور منتقل کرتی ہیں، اور اولادوں کے دل میں زہر اتارتے وقت وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ سسرال والوں کی مخالفت میں وہ اولاد کو چھری بنا رہی ہیں، اور چھری کا کام ہے کاٹنا۔ پھر چھری یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس کو کاٹ رہی ہے۔ بڑی بھابھی کا شمار بھی عورتوں کے اسی طبقے سے تھا جو گندی مکھی کی طرح صرف زخم پر ہی آ بیٹھتی ہے۔ بھابھی کو بھی سفید کاغذ پر صرف ایک کالا نقطہ نظر آتا، بڑا سا سفید کورا کاغذ انہیں کبھی نظر نہیں آیا۔ بھابھی رات دن چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بڑی بڑی برائیاں کرتی، ان کی ننھی ننھی سماعتوں میں ڈھیروں زہر انڈیلتی۔ ہمارا کبھی بڑی بھابھی سے جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں 2 فریق اپنے اپنے موقف پر ڈٹ جاتے ہیں، اور ہم نے کبھی بڑی بھابھی سے بحث نہیں کی، اور یوں بڑی بھابھی ہمیشہ اپنے خیال میں حق پر رہیں۔
ابا کے بعد بڑے بھیا اکثر آفس سے گھر آ جاتے، گھر کی حالت لاکھ ان سے چھپاتے، لیکن بڑے بھیا تو ہمارے بڑے بھیا ہی تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ امی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے ٹیوشنز لگا لی تھیں، میں اور منزہ مل کر شام کو ٹیوشنز سنبھالتے۔ بڑی بھابھی کے شاہانہ خرچوں کے باوجود بڑے بھیا ہمارا خیال کرتے، اور جو کبھی بڑی بھابھی کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ رکھ رکھ کر اتنا سناتی کہ دل چاہتا کہ کاش میں قوت سماعت سے محروم ہوتی۔ بڑی بھابھی جب بھی آتی وہ اور بچیاں بہترین کپڑوں میں ملبوس ہوتی۔ بڑی بھابھی ہر وقت سجی سنوری رہتی، ہمیں اچھا لگتا، لیکن پتہ نہیں کیوں جب کبھی میں بڑی بھابھی کے کپڑوں، جوتوں یا کسی جیولری کی تعریف کرتی تو ان کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ٹھہر سی جاتی جسے میں کوئی نام نہیں دے پاتی۔ سرخ پرنٹڈ کاٹن کی قمیض جس کے دامن کا رنگ بلیچ کی وجہ سے کٹ گیا تھا، اور گھسے ہوئے پانچوں کی مسٹرڈ رنگ کی شلوار۔ میں نے حیرت سے دوبارہ اس جوڑے کو دیکھا اور پھر بھابھی کو۔ ارے لے لو، پہن لینا، تمہارے بھائی کو تم لوگوں کی بہت فکر رہتی ہے، ہر وقت تم لوگوں کی فکر، تمہاری سوچ، اس طرح تو وہ بیمار ہو جائیں گے۔ کل کہہ رہے تھے کہ آسمہ اور منزہ کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے کپڑے بنوانے ہیں۔ مجھے تو تم دونوں ہمیشہ ہی ایک سے بڑھ کر ایک جوڑے میں نظر آتی ہو، لیکن بھئی تمہارے بھائی کی آنکھوں پر نہ جانے تم لوگوں کی محبت کی کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ بھابھی نے میری نظروں کے سوال کا بڑا تفصیلی جواب دیا۔ لیکن پھر بھی بھابھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ یہ جوڑا کسی غریب کو دے دیجیے گا۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں ضبط نہیں کر سکی اور میں نے آہستگی سے کہتے ہوئے جوڑا واپس شاپر میں ڈال کر بھابھی کو تھما دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی ان سے ملو تکلیف ہی ہوتی ہے، اور بڑی بھابھی کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ ارے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ساری زندگی تمہارے باپ نے ایک دن میری نہیں سنی، لیکن جو ان کی اماں بہنیں کہہ دیں بس وہی صحیح ہے، باقی ساری دنیا جائے بھاڑ میں۔ ارے صبر کرو صبر۔ آج جب مریم کو اس کی دوست کے گھر سے واپسی میں دیر ہونے پر بڑے بھیا نے ڈانٹا تو بھابھی نے دونوں بیٹیوں سے کہا۔ بھابھی رات دن اپنی بچیوں کو اپنے اوپر ہونے والے خود ساختہ مظالم کی کہانیاں سناتی رہتی۔ ان کی دونوں بیٹیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ان کی دادی پھوپھیاں بہت بری اور ظالم ہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ چھری بن گئیں۔ تلخی، بدگمانی اور بدتمیزی ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ سسرال کی خود ساختہ مخالفت میں، مظلوم اور اچھے بننے کے شوق میں بڑی بھابھی نے دونوں لڑکیوں کی شخصیت مسخ کر دی۔ اب وہ نہ ماں کی مانتی تھیں اور نہ ہی باپ کی سنتی تھیں۔ میری اور منزہ کی شادی کے بعد ایک دن چپکے سے امی بھی ابا کے پاس چلی گئیں۔ ہم بہنوں کے پاس صرف بڑے بھیا رہ گئے۔ کبھی ان بہنوں کے بارے میں سوچا ہے جن کے سروں پر سے باپ کی چادر اتر چکی ہو اور مائیں مٹی کی چادر اوڑھ کر سو چکی ہوں؟ ان کے لیے بھائی اور بھائیوں کا گھر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن بڑی بھابھی کے رویے اور ان کی بیٹیوں کی تلخیوں نے ہمارے قدم پتھر کے کر دیے تھے۔ بڑے بھیا کاروبار اور اپنے گھر بار میں مصروف ہو گئے یا کر دیے گئے۔ ان کی بڑی بیٹی مریم بیاہی گئی۔ ماں کے دودھ کے ساتھ سسرالی رشتوں سے نفرت اور بغض اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ لوگ حسد اور غصے میں سب سے زیادہ نقصان اپنا ہی کرتے ہیں۔ بڑی بھابھی نے بھی نہ جانے کیوں ہم لوگوں سے ہمیشہ ایک حسد کا تعلق رکھا، اور جب یہ شکایت، بغض اور حسد اپنے دلوں میں لے کر یکے بعد دیگرے ان کی دونوں بیٹیاں بیاہی گئیں تو مریم کا تو یہ حال تھا کہ ساس نہ سسر، خالی شوہر تھا۔ لیکن کیونکہ بد زبانی اس کی سرشست میں تھی تو اگر مہینہ بار شوہر کے ساتھ رہتی تو 2 مہینے باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی۔ پھر بڑے بھیا نوٹوں کا بنڈل اسے تھماتے اور وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی۔ سب بہنیں بڑی بھابھی اور ان کی بیٹیوں کے رویے کی وجہ سے بڑے بھیا کے گھر تک نہیں جاتی تھیں، لیکن میں اکثر بڑے بھیا کے گھر چلی جاتی۔ بھابھی بظاہر اچھی طرح ملتی، لیکن اب میں 7ویں جماعت میں پڑھنے والی بچی تو نہ تھی، اب میں خود 2 بچوں کی ماں تھی، محبت اور تعلق کا فرق سمجھتی تھی۔ لیکن بھتیجی انجم اس کا رویہ ہمیشہ بہت حد تک امیز ہوتا۔ اسے ساری دنیا سے شکایتیں تھیں۔ وہ بات بات پر مجھے جتاتی کہ اس کے باپ نے کیونکہ ساری زندگی اپنی کمائی اپنی بہنوں پر لٹائی ہے، اس لیے وہ کبھی جمع نہیں کر سکے۔ میرا دل چاہتا اسے بتاؤں کہ ہم نے تکلیف کا ایک طویل دور گزارا، لیکن کبھی بھرم سے بند مٹھی وہ کسی کے سامنے، حتیٰ کہ بڑے بھیا کے سامنے بھی نہیں کھولی۔ ہاں، بڑے بھیا خود سے خیال ضرور رکھتے تھے، لیکن ان جگہوں پر جو چھپائی نہیں جا سکتی، جیسے ابا کی بیماری یا ہماری شادیاں۔ بڑے بھیا کی کمر توڑنے والی مصیبت بڑی بھابھی کی جھوٹی شان و شوکت اور فضول خرچی تھی، لیکن میں خاموش رہتی کہ جب چھوٹے بدتمیز ہو جائیں تو بڑوں کو اپنی عزت کا خود ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔
بڑے بھیا جو ہمارے گھر کے بڑے بھیا تھے، ان کی اپنے گھر میں بہت معمولی حیثیت تھی، کیونکہ عورت، گھر کی عورت، بیوی، وہ اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ چاہے بھی تو ان کی بیٹیاں باپ سے دو بدو زبان چلاتی، بدتمیزیاں کرتی اور ہم کو تو جوتی کی نوک پر رکھتی۔ میں اکثر سوچتی، اتنی نفرت، اتنی شکایت، پھر جب خود ماں بنی تو سمجھ میں آیا مائیں اپنے دودھ کے ساتھ اولاد کے دل میں محبت اور نفرت اتارتی ہیں، تو کیا بڑی بھابھی نے بھی؟ مجھے سوچتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ باپ کے گھر کچھ سال گزار کر لڑکی جس گھر میں آخری سانس تک رہتی ہے، وہ اس گھر کو اپنا گھر اور اس کے مکینوں کو آخر اپنا کیوں نہیں سمجھتی؟ ہمیشہ ہی تو سسرال والے غلط نہیں ہوتے۔ انجم بھری پوری سسرال میں بیاہ کر گئی تھی، ابھی چند سال پہلے ہی تو بڑے بھیا نے اسے رخصت کیا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میری نگاہیں رو رو کر سوجی ہوئی آنکھوں والی بڑی بھابھی سے ٹکرائیں۔ پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا جیسے بڑی بھابھی ٹوٹ گئی ہوں۔ پشیمانی، پریشانی، تعصف، ملال اور شرمندگی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں ان کے رخساروں کو تر کر رہی تھیں۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ میری آنکھوں نے پھر سوال دہرایا۔ کیا ہوا تھا؟ بھابھی نے جیسے منہ ہی منہ میں کہا۔ تم انتہائی بدتمیز اور بد زبان لڑکی ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم جیسی لڑکیاں کس کماش کی ماؤں کی گودوں میں پرورش پاتی ہو۔ تم چاہتی ہو جس ماں نے 25 سال مجھے خونے جگر پلا کر بڑا کیا، تمہاری خاطر میں اس ماں کو چھوڑ دوں، اس ماں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں، ان بہنوں سے بدتمیزی کروں جو میرا ہاتھ پکڑ کر روز اسکول لے کر جاتی تھیں۔ میں نے غلطی کی۔ میری ماں نے پہلے کہا تھا، بیٹا جس لڑکی کی ماں ساری زندگی سسرال سے کٹ کر رہی ہو، وہ لڑکی ہمارے گھر کو کیسے جوڑ کر رکھے گی؟ لیکن میں کیا کرتا، میں جو تمہاری منحوس شکل پر عاشق تھا۔ میری ماں نے میری محبت سمجھ کر تمہیں اپنایا اور تم چاہتی ہو میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں؟ معاف کرنا انجم صاحبہ، ہر کسی کو اپنے باپ کی طرح نہیں سمجھنا۔ تم جیسی عورتوں کو گھروں میں نہیں رکھا جاتا، باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے تمہاری بد زبانی صرف اس لیے برداشت کی کہ بد نصیبی سے تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ میں اپنے بچوں کے لیے تم کو، تمہاری جھوٹی فطرت اور لمبی زبان کو برداشت کرتا رہا، لیکن اب بہت ہو گیا۔ آج جب انجم کی نند آئی تو اس کے بچے سے غلطی سے انجم کی نیل پالش اس کے ڈریسنگ روم کے کارپٹ پر گر گئی، اور انجم میں تو برداشت کا مادہ ہی نہیں تھا، اور پھر سسرالی رشتے۔ پہلے تو اس نے ایک زوردار تماچا اس بچے کے منہ پر مارا، اور پھر زبان اور غصے پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر خراب زبان استعمال کی کہ سائم جو اتفاقاً دفتر سے جلدی گھر آ گیا تھا، جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بہو کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ آہستہ بولے، کہیں محلے والے نہ سن لیں، اور اس کی بہن جو اپنے گھر میں ملکاؤں کی طرح رہتی تھی، وہ کارپٹ پر کارپٹ کلینر ڈال کر جلدی جلدی کارپٹ صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بچے سہمے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے، اور ادھر انجم، وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی ساس جتنا اس کو خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی، وہ اتنا ہی چیخ رہی تھی، اور پھر وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی۔ مجھے غصہ شاید اس بچے پر نہیں آیا تھا، مجھے غصہ اس رشتے پر آیا تھا جو میرا اس کے ساتھ تھا۔ سسرال بری ہوتی ہے، سسرال والوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے۔ ساس نندوں سے زیادہ کوئی برا رشتہ نہیں ہے، کسی سے دب کر نہیں رہنا۔ انہی خطوط پر میری تربیت ہوئی تو میں ان کی اچھائیاں کیا دیکھتی۔ اور پھر انجم کی ڈبڈبائی آنکھوں سے آنسوؤں نے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ میرا دل کانپا۔ وہ میری بھتیجی تھی، میرے بڑے بھیا کی بیٹی، ہم سب کی وہ لاڈلی تھی۔ میرا وجود پتھر کا ہو گیا، فاصلے اتنے تھے کہ سمٹ نہیں رہے تھے۔ بڑی بھابھی الجھے بال، چہرہ نڈھال، رو رو کر سوجی آنکھیں، خالی کلائیاں، چہرے پر ایک دم پیدا ہونے والا جھریوں کا جال، ہنستی مسکراتی، کھلے ہوئے لمبے لمبے بال، ڈیزائنر کا سوٹ پہنے میری آنکھوں میں بڑی بھابھی کا سجا سجایا جگمگاتا سراپا لہرایا۔ تو پھر یہ اجڑی ہوئی عورت کون ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا، اور میں جواب دینے کی بجائے بڑی بھابھی کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دینا، زندگی بھر میں نے بہت ناشکری کی، تم لوگوں کی قدر نہیں کی، زندگی بھر تم پر اور تمہاری محبت بدگمان رہی۔ وہ سسک رہی تھیں۔ مریم کے میاں نے دوسری شادی کر لی، یہاں گھر آئی تو تمہارے بھائی نے واپس کر دیا۔ میری بچی سوکن کے بچے پال رہی ہے، اور انجم کو سائم نے طلاق دے دی اور بچوں کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا، یہ بھی نہیں پتا کہاں۔ میری بچیاں برباد ہو گئیں، ان کی زندگیاں میری جہالت کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ اب وہ زور زور سے بیان کر رہی تھیں۔ زندگی بھر میں تم کو ستاتی رہی اور خوش ہوتی رہی، میں بھول گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ گناہگاروں کی رسی دراز تو ضرور کرتا ہے، لیکن رسی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
اس نے میری رسی کھینچ لی۔ ہاں دیکھو، اس نے میری رسی کھینچ لی ہے۔ بڑی بھابھی مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور انجم ہنس رہی تھی کیونکہ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ میں نے ایک بازو بلکتی ہوئی بڑی بھابھی کے گرد پھیلایا اور دوسرے بازو سے بھتیجی کو سمیٹ لیا، اور میرے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا: رسی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کا سرا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ جب چاہے رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ بے شک وہ بے حد انصاف کرنے والا ہے۔ میرے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور پھر میں بھی رو دی کہ لاکھوں شکایتوں کے باوجود اپنوں کی تکلیف پر تکلیف تو ہوتی ہی ہے، اور میرے والدین کا بخشا خوف خدا تو میرے اندر موجود تھا۔ سو میں نے بھی بھابھی کو معاف کر دیا۔ بڑے بھیا کی گھٹی گھٹی سسکیاں مجھے تڑپا رہی تھیں۔